جو افراد تھے مسلح تو خیر میں ایک تھا جو 4 نقاب پوش افراد تھے، اس میں انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج میں کوئی موبائل شاپ پہ آئے، جو وہاں پہ اونر جو بیٹھے ہوئے تھے اس سے انہوں نے ایک موبائل اور نقدی وہ ان سے لوٹا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئی۔ اب جو کہ اس میں بائک بھی یوز ہوئی، بائک کو جب ہم نے کلوزلی کیمروں کی مدد سے اور باقی جو بھی ہمارے پاس پرائیویٹ جو سورسز ہو سکتے ہیں اس کو جب ہم نے یوٹیلائز کیا تو انہوں نے جو کہ بائک کی جو نمبر پلیٹ تھی اس کو کور کیا ہوا تھا۔ پولیس کے لیے سچی بات ہے کہ ایک چیلنج کیس تھا، چیلنج یہ اس لیے تھا کہ جو فوٹیج اویلیبل تھی اس کے اندر انہوں نے نقاب کیے ہوئے اور جو کیمرے اس میں جو بائک یوز ہوئی ہے بائک کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ وہ اس پہ نمبر پلیٹ کو کور کیا ہوا ہے۔ اب آپ نے مختلف جگہوں میں باقی کیمرے ہر جگہ سے چیک کرنے کی کوشش کی تو جو ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہو سکتی وہ ہم نے اویلیبل کی۔ اب اس میں چیلنج کیس تھا، ہم نے اس میں ایفرٹ کی، ہم نے کوشش کی، بہت ساری چیزیں جو کہ انویسٹیگیشن میں ایسی ہوتی ہیں جو شاید پبلکلی ان کو ایکسپریس کرنا مناسب نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز کی میں آپ کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ اس میں جو بھی تفتیش کے لیٹسٹ جو ذرائع یوز ہو سکتے تھے، جو بھی ٹیکنیکل لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہم یوز کر سکتے تھے وہ ہم نے اس پہ یوز کی، اور اس پہ جو میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے جس میں ڈی ایس پی صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے، ایس ایچ او افضل پور ہے، فیصل صدیق صاحب اور اس کے علاوہ شاہ صاحب جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں چوکی افسر افتخار شاہ صاحب، انہوں نے سچی بات ہے کہ مسلسل محنت کر کے ایفرٹ کر کے کوشش کر کے کہ اگر ہم آپ کو تفتیش بتائیں تو آپ شاید خود بھی اس پہ حیران ہو کہ میرپور پولیس نے کتنے ایفرٹ کرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہربانی کی کہ 4 دن کے اندر ہی ہم نے ان ملزمان کو نہ صرف ٹریس کیا بلکہ ان میں سے جو 4 لوگ تھے اس میں سے 2 لوگ ہم نے اریسٹ کر لیے، ان میں سے لوٹا ہوا جو مال ہے وہ بھی اس میں ریکور ہو گیا، اس میں جو موبائل تھے جو کیش تھا جو موٹر سائیکل اس میں یوز ہوئے وہ بھی اس میں ریکور ہو گئے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی جو 1-2 اس میں رہ گئے ہیں وہ ظاہر ہے آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، ان کے ہم نے ریڈ بھی کیے ہیں، وہ ساری چیزیں کی ہیں تو وہ بھی اس میں آئیڈینٹیفائڈ ہے، وہ بھی انشاءاللہ عن قریب اس میں گرفتار کر لیں گے۔ اس کے علاوہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں، کچھ چیزیں میں آپ کو پریس ریلیز بھی کافی آپ کو دے دی ہے، اس پہ بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ ساتھ جو باقی روٹین کی پولیس ورکنگ ہے وہ بھی ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس کو ہم نے جاری کیا ہوا ہے، جس میں ہماری بیسیکلی جو فوکس ہے وہ ٹیکنالوجیکل جو ہماری ایڈوانسمنٹ ہے اس کے اوپر ہے۔ پہلے بھی جو ہماری آپ لوگوں سے یہاں پہ ملاقات ہوئی اس میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ روٹین کی پولیس ورکنگ سے ہٹ کے 3 چیزوں پہ ہمارا فوکس ہے۔ ایک ہے ڈیجیٹلائزیشن، ڈیجیٹلائزیشن میں جو انیشیٹو میں نے پچھلی پوسٹنگ میں اسٹارٹ کیے تھے کچھ اس میں رکے ہوئے تھے، کچھ سلو ہوئے تھے، ابھی ہم نے ان کو دوبارہ سے اسپیڈ اپ کیا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان ساروں کو اسپیڈ اپ کر دیا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہیں، چاہے اس میں ہماری رجسٹریشن آف ایف آئی آر جو آن لائن ہے اس کا ہے وہ ہم 2023 سے پیچھے آنورڈ 2013 تک اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس وقت ہماری میرپور کی 18,000 سے زیادہ جو ایف آئی آر آن لائن ہو چکی ہیں، اور اس کو اب انشاءاللہ پیچھے 2005 2002 2003 تک اس کو لے کے جائیں گے، کچھ سالوں کی 2010 2009 تک بھی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا ہیومن سورس سارے کا سارا آن لائن ہو چکا ہے، ہمارے پاس سارے جو جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں ان کے سروس رول سے لے کے ان کا جتنا بھی امان نام ہے وہ ساری چیزیں ہمارے پاس آن لائن ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس الیکٹرانک پولیس پوسٹ ہے، آئی بی ایس ہے، انٹیگریٹڈ جو ویریفیکیشن الرٹ سسٹم ہے، سویس ہے، یہ جو اسپاٹ ویریفیکیشن الرٹ سسٹم ہے، ہوٹل آئی ہے جو ہم نے سارے ہوٹلس میں لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ بیسیکلی یہ چیزیں ساری انٹر کنیکٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ جس طرح سے جو بندہ ایف آئی آر میں جس کا اندراج ہوتا ہے اگر وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں تو آٹومیٹیکلی اس کا ڈیٹا ای پی پی میں آ جاتا ہے، ہمارے سی آر او میں آ جاتا ہے، ہوٹل آئی میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے جو ڈیٹا ہم اس میں فیڈ کرتے جائیں گے وہ ہمارے مین ڈیٹا بیس کے اندر بھی وہ جاتا جائے گا۔ دوسرا جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے ایز ان سروسز ڈیلیوری۔ ایز ان سروسز ڈیلیوری سے مراد یہ ہے کہ جو سروسز عام عوام کو یا پبلک کو پولیس سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہے، چاہے وہ رجسٹریشن آف کمپلینٹس ہے، چاہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹس ہیں، ڈرائیونگ لائسنسز ہیں، یا کوئی اور سروسز ہے، ویریفیکیشن ہے ڈفرینٹ قسم کی، اس کے لیے جیسے آپ کو پتہ ہے آپ دوستوں کو پچھلی پوسٹنگ میں ہم نے خدمت مرکز بنایا تھا، ابھی ہم نے دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ کیا، جو چیزیں تھوڑی سلو ہوئی تھی اس کو ہم نے مزید جدت کر دیا کہ جو کریکٹر سرٹیفکیٹ آج سے کچھ دن پہلے 3 سے 4 دن میں جاری ہو رہا تھا اب ہم اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر میکسیمم ہم اس کو جاری کر رہے ہیں۔ دوسرا ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ میری آج بھی کوارٹر میں بات ہوئی، میں اس پہ بلکہ حاجی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا
کہ ہم نے ڈڈیال خدمت مرکز کے لیے بھی پورا جو سیٹ اپ ہے، پوری جو گیجٹری ہے، اس کے لیے جتنے ہمیں کمپیوٹر، اسکینر، پرنٹر، اس کے علاوہ اور بھی جو الائیو جتنی سروسز اس کے لیے ہمیں چاہیے تھی، وہ ساری کی ساری انہوں نے ہمارے لیے اوکے کر دی. انشاءاللہ 30 تاریخ کو وہ سارا سامان ہمیں مل جائے گا. اس کے بعد ہم ڈڈیال میں بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ خدمت مرکز اسٹیبلش کریں گے. تیسری جو چیز جس پہ ہمارا فوکس ہے وہ ہے بیسیکلی یہ جو ہماری پولیس ہے، جو ہمارے کانسٹیبل ہیں، ہمارے جوان ہیں، ان کی جو ویلفیئر ہے اس میں ظاہر ہے پہلے بھی ہم نے کام کیا، ابھی بھی ہم کوشش کریں کہ ان کی ویلفیئر کے لیے، چاہے وہ چوکوں کے اندر ان کے کھڑے ہونے کے لیے جو شیڈز ہیں وہ لگوانے ہیں، یا تھانوں چیک پوسٹ چوکیوں میں اگر کوئی اور ان کی ایسی جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں ان کی رہائشوں کے ایشو ہیں، باقی مسائل ان کو ٹھیک ہے. جو باقی کرائم والی سائڈ ہے اس پہ جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے منشیات، اسلحہ ناجائز، پرسٹیٹیوشن اور کوئی بھی کسی طرح کی بھی جو اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں. ابھی ہم نے جس چیز کو آگے میں نے دیکھا اور جو میرے لیے بھی تھوڑی الارمنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انفارچونیٹلی جو ہیومن ٹریفکنگ کے اور جو فائنینشیل فراڈ ہے اس کے واقعات اور سائبر کرائم یہ انفارچونیٹلی دیٹ از آن دا رائز، یہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اس کی رپورٹس بھی زیادہ ہو رہی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ چونکہ یہاں پہ جو ادارے پاکستان میں ان ایشوز کو ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ وہ ادارے یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتے، یہاں پہ وہ ان کی ڈائریکٹ جوریسڈکشن نہیں ہے، تو پولیس کو ہم جتنا اس میں اکوپ کر کے جتنی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے ان چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. کوئی ڈیٹا بھی ہم اکٹھا کر رہے ہیں، کچھ چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ آپ دوست جس چیزوں کی طرف وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے بیگرز کے خلاف بھی بھرپور اس میں ہم نے ایکشن کیا، لیکن اس دفعہ ہم تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں کہ ہم صرف ان لوگوں پہ نہیں کر رہے ہیں چوکوں جو چوراہوں میں کھڑے ہیں، بلکہ جو پیچھے ٹھیکیدار ہیں ہم بیسیکلی ایفرٹ کریں کہ ان لوگوں کو زیادہ پکڑا کے تاکہ جو بیس ہے اس کو ختم نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو جو ڈیلی ویجر ہیں جو آگے لوگوں نے امپلائی کیے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. اور بھی اس کے علاوہ ہمارے جو کیمروں کا جو نیٹ ورک ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے کیمرے لگائے تو 201 کے قریب کیمرے جو میرپور ڈسٹرکٹ میں پچھلی پوسٹنگ میں میں نے لگوائے، اس میں سے ظاہر ہے جو خراب تھے یا بند ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اب رننگ میں آ رہے ہیں، سارے چل رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی منگلا میں، جاتنا میں اور خالقہ آباد میں انتہائی لیٹسٹ جو اسٹیٹ آف دی آرٹ کیمرے وہ انسٹال ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ وہی کیمرے جو ہے ابھی چوک شہیدہ میں، چک ساگر میں اور اس کے بعد وائی کراس میں، یہ انشاءاللہ اگلے 10 دن کے اندر آپ دیکھیں گے یہاں میں انسٹال ہو جائیں گے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہماری سائڈ سے، میں ایک دفعہ دوبارہ اپنی ساری ٹیم کا بھی ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ان میں ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او افضل پور اور ان کے چوکی افسر جاتا اور ان کی جتنی ٹیم ہے وہ سارے نام اس کے لکھے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، وہ سب انسپیکٹر خاور شبیر ہے، ڈی ایف سی خالد ہے، باقی لوگ ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ لوگوں کو اور آپ کے توسط سے میرپور کے شہریوں کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم 24/7 آپ کی سیکیورٹی کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. کسی بھی شخص کو، کسی بھی شہری کو خدا نخواستہ کوئی پرابلم، کوئی ایسی چیز ہو، کہیں پولیس کے رویے سے کچھ شکایت ہے، کہیں کسی کے ایشو کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، کوئی اور پرابلم ہے، تو ہم 24/7 اویلیبل ہیں. بہت شکریہ.